بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان اداکاراؤں کی بات کریں گے جو شارٹ لباس پہنتی ہیں۔ جب ان اداکاراؤں نے ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا تو پورے ڈریس میں آتی تھیں۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ صبا قمر۔ اب بات کرتے ہیں صبا قمر کی۔ کہتے ہیں کہ جب صبا قمر انڈسٹری میں آئی تو کافی شرمیلی تھی، لیکن اداکاری بہت اچھی کرتی تھی۔ انہوں نے انڈیا میں بھی کام کیا، لیکن بہت اچھا کیا۔ اگر بات کریں ان کی ڈریسنگ کی تو آج کل وہ شارٹ میں ہی نظر آتی ہیں۔ لکس اسٹائل ایوارڈ میں تو پوری فیشن اسٹائل بن کر آتی ہیں، اور گانے بھی ایسے ریکارڈ کرواتی ہیں کہ بچے تو بالکل ہی نہیں دیکھ پاتے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی مشہور اداکارہ اتنے شارٹ کپڑے بنتے ہیں۔ ہیرا مان، ان کے بھی کیا اسٹائل ہیں۔ دیکھنے میں وہ معصوم، بھولی بھالی سی لگتی ہے، لیکن ہم ان کی ڈریسنگ کی بات کریں تو وہ دوسری اداکاروں سے پیچھے نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی فنکشن میں جاتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنے کسی حصے کو نہ دکھائیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو بھی خاص طور پر لکس اسٹائل میں دیکھیں تو وہ اپنے کندھے اور ٹانگیں ایسی دکھاتی ہیں جیسے ان حصوں پر ہیرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں نے بہت کچھ بولا ہے، پر وہ ان کے سوالات کا ایک بھی جواب نہیں دیتی، اور خاص طور پر جب ان کے شوہر ساتھ میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آتے ہیں تو ہیرا مانی کے شوہر کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ سر نیچے کر کے آتے ہیں، جیسے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ علیزہ شاہ جب ٹی وی انڈسٹری میں آئی تو بہت دبلی پتلی اور چھوٹی عمر کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ہیروئن کے روپ میں دکھنے لگی تو انہوں نے تو تہلکہ مچا دیا۔ ایک دو ڈرامے کے بعد تو جیسے وہ نکھر کے باہر آ گئی، اور جب لکس اسٹائل ایوارڈ میں ان کی نامزدگی ہونے شروع ہوئی تو انہوں نے بھی ان اداکاروں کی طرح اپنے آپ کو ڈھال لیا جو شارٹ کپڑے پہنتی ہیں۔ انہوں نے بھی لکس اسٹائل ایوارڈ میں اپنے آپ کو ایسا ہی دکھایا۔ عائشہ عمر جو ڈرامہ بلبلیں سے مشہور ہوئی اور اس کے بعد اپنے آپ کو شارٹ لباس سے مشہور کر لیا، اور یہ اداکارائیں باہر کے ملکوں میں جاتی ہیں تو پھر تو ان اداکاروں کو کھلی چھٹی ملتی ہے۔ شارٹ لباس پہننے والوں کی تو عید ہی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایسی ڈریسنگ کرتی ہیں کہ جیسے ان کو گھر میں منع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اقرا عزیز جو کہ آج کل خبروں میں بہت ان ہے، کیونکہ وہ دوسرے ملک میں جا کر اپنے کپڑے چھوٹے کر لیتی ہیں۔ وہ پہلے بھی شارٹ کپڑوں میں ہی تصویریں کھنچواتی تھی، اور اب تو بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ یاسر حسین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اقرا کو کچھ کہا تو وہ انہیں چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ مہوش حیات حسین اور خوبصورت ہونے کے ساتھ وہ مزید اپنے آپ کو نکھارنے میں لگی ہوئی ہیں۔ پہلے وہ ڈراموں میں آتی تھی، بہت ہی سادہ دکھتی تھی، لیکن جیسے ہی فلمی دنیا میں قدم رکھا تو وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ فلموں میں تو یہ بہت بڑی ہیروئن بن گئی ہیں، لیکن فلموں میں ان کو سب جائز ہے۔ ہانیہ عامر نے جب انڈسٹری میں قدم رکھا تو جب وہ بات کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ڈریسنگ کا انتخاب کرنے میں کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہیں۔ عروہ حسین کے بھی کیا کہنے ہیں۔ جب ان کی چھوٹی بہن ماورا حسین انڈیا کی فلموں میں جلوہ گر ہوئی تو انہوں نے انڈیا میں ایسے تماشے کیے کہ چھوٹی بہن فلموں میں اور بڑی بہن کلبوں میں شارٹ لباس پہن کر اپنے جلوے دکھا رہی تھی۔ وینا ملک، ان کا شمار پاکستانی اداکاروں میں ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ اداکارہ دیکھنے میں بہت معصوم سی دکھتی تھی، لیکن جب یہ انڈیا کے پروگرام بگ باس میں دکھی تو انہوں نے انڈیا کی اداکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور جب وینا ملک نے انڈیا میں فلم کی تو سب حیران رہ گئے۔ بہرحال یہ فلم تھی وہ بھی انڈیا کی۔ اس کے بعد وینا ملک نے کی انڈیا میں ماڈلنگ۔ اس میں تو ایسا تہلکہ مچایا کہ سب پاکستانیوں کی سانسیں بند اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جب وینا ملک سے سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے یہ کہہ کر سب کے منہ بند کر دیے کہ یہ تو سب انڈیا میں ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ کیمرے کا کمال تھا۔ تو جی جناب، اپنے سارے کالے کرتوت کیمرے میں ڈال دیے، اور آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ لوگ اتنے بھی ناسمجھ نہیں ہیں۔